حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دیکھو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا تو تمام صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا علیہ السلام کے وصال سے بس قبل تھوڑا سا آئے ہوئے تھے اور حال پوچھ کر جیسے ہی نکلے گھر تک نہیں پہنچے تھے اور ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کو جب خبر ملی تو جیسے ہی آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر آپ نے بوسہ لیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آج کے بعد آپ کو کسی طرح کی کوئی فکر نہیں دے گا. یعنی آپ ہر وقت اپنی امت کے غم میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آج سے آپ کے تمام غموں کو دور کر دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام موجود تھے لیکن آپ کے جنازے کے تعلق سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنازے مبارک کو حجرے کے اندر رکھا گیا اسی کمرے کے اندر اور صحابہ کرام یکے بعد دیگرے اس کے اندر آتے رہے. ایک کے بعد ایک چند صحابہ آ گئے اور آ کر انہوں نے درود و سلام پڑھا اور وہ باہر چلے گئے. پھر دوسرے بھائی نماز جنازہ جو ہے وہ ہے کیا؟ یہ نماز جنازہ وہ نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اچھا جو آپ فجر ظہر عصر مغرب عشاء نماز پڑھ لیں اس میں اگر آپ ایک سجدہ نہ کریں تو نماز ہو جائے گی اور اس میں اگر نماز جنازہ میں ایک سجدہ کر لیا تو نماز نہیں ہوگی. تو اصل میں وہ جو نماز جنازہ ہے نا وہ دعا ہے, وہ میت کے لیے دعا ہے اصل میں, تو وہ اس کے لیے دعا کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام چند افراد آتے تھے اور آنے کے بعد آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے. یہاں سے دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ علماء کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کا آپ سے نکاح نہیں ٹوٹا لیکن ازواج نے عدت کو گزارا ہے. دیکھیں یہ چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی عقیدہ ہے اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیونکہ شہداء کے بارے میں پوری طرح سے دلیل موجود ہے کہ بھائی جو شہید ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. دوسری جگہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون, کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں. تو اب آپ یہ بتاؤ کہ شہید کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے یا نبی کا؟ تو جب نبی کا مرتبہ بڑھا ہے تو جو فیسلٹیز جو ہیں اور جو احترام اور جو عزت اور جو چیزیں ایک شہید کے لیے ہیں کیا وہ اس کے نبی کے لیے نہیں ہوں گی؟ تو جب شہید کو یہ مقام ملا ہے تو وہ مقام کیا نبی کو نہیں ملے گا؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی کے جسد کو, جو جسم کو زمین اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی پر کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں نے عدت تو فرمائی لیکن وہ ہیں پھر بھی امہات المؤمنین, مومنین کی مائیں ہیں. اس وجہ سے کیونکہ جس طرح سے عام لوگ مرتے ہیں اس طرح سے نبی کا وصال نہیں ہوتا ہے. وہ ذائقہ تو چکھا, کل نفس ذائقۃ الموت جو قرآن کہہ رہا ہے, تو وہ ذائقہ تو چکھا لیکن اس کے بعد ان کی جو طاقت ہے نا عالم برزخ میں, مرنے کے بعد عام انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن نبی کی طاقت, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت ہزاروں گنا اور بڑھا دی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وفات پانے کے بعد, آپ کا وصال ہونے کے بعد آپ کی جو طاقت تھی نا وہ اور زیادہ بڑھا دی گئی, آپ کے فضائل و کمال اور بڑھا دیے گئے. تو آپ کو ایک ابدی زندگی, حیات جو پاورفل حیات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو عطا فرمائی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح سے نہیں پڑھی گئی جس طرح پڑھی جاتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا. تو درود تو آج بھی ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, کہ ایمان والو خوب خوب درود پڑھو, سلام پڑھو. تو صحابہ کرام آتے رہے اور آنے کے بعد چند صحابہ آئے اور آ کر درود و سلام پڑھا, وہ باہر چلے گئے, پھر کچھ لوگ آئے. تو اس طرح سے آپ پہ درود و سلام پڑھا گیا. اس سے دو سبق ملتے ہیں. پہلی چیز تو ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا, کہ اللہ تمام صغیرہ کبیرہ مرحوم کے گناہ معاف فرما. اور حضور تو معصوم ہیں تو آپ پر درود و سلام پڑھنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے لائق ہے. جو آقا کی شان ہے نا
اس کے لائق درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن آپ کے لیے اس طرح سے دعا کی جائے، یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے نا، اس کی یہ چیز خلاف ہے۔ تو اس لیے آپ کا اس طرح سے نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا، بلکہ صحابہ کرام آتے رہے، آپ پر درود و سلام پڑھ کے باہر ہوتے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔